بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیش خدمت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واقعہ۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، کوئی کھانا ہے تو پیش کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے میرے والد کو نبوت اور آپ کو وصیت کا منصب عطا کیا، آج میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، البتہ تھوڑی سی خوراک تھی جو میں آپ کو پیش کرتی رہی، اور میں اور میرے بچے پچھلے 2 دنوں سے فاقہ کشی میں مبتلا ہیں۔ حضرت نے فرمایا، آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے آپ کو زحمت دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ یہ سن کر آپ گھر سے برآمد ہوئے اور آپ نے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا اور خورد و نوش کا سامان خریدنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑے۔ آپ نے راستے میں دیکھا تو مقداد بن اسود کندی دکھائی دیے جو کہ شدید دھوپ میں مارے پھر رہے تھے۔ آپ نے اس کی پریشانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا کہ مقداد، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور اتنے پریشان اور غمگین کیوں دکھائی دیتے ہو؟ مقداد نے عرض کیا، ابو الحسن، آپ جس کام سے جا رہے ہیں اسے بجا لائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی، میں تجھ سے تیری پریشانی ضرور دریافت کروں گا۔ مقداد نے کہا، مولا، اگر آپ پوچھنے پر بضد ہیں تو مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو نبوت اور آپ کو وصیت سے سرفراز کیا ہے، میں بھوک کی شدت دیکھ کر اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ میری بیوی بچے بھوک سے بے حال ہو چکے ہیں اور میں گھر میں بیٹھ کر ان کی رونے کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، اسی لیے میں حیران و پریشان ہو کر گھر سے نکل آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھی اس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے جس نے تجھے گھر سے نکالا ہے، اور میں نے 1 دینار قرض لیا ہے اور آج میں تجھے اپنے آپ پر ترجیح دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ دینار مقداد کے سپرد کیا اور خود مسجد میں آ گئے، اور آپ نے ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حضرت علی علیہ السلام کے ایثار کی خبر دی، اور اللہ نے نبی اکرم کو حکم دیا کہ وہ رات کا کھانا علی کے گھر میں کھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، کیا تمہارے گھر رات کا کھانا ہوگا تاکہ میں بھی تمہارے گھر کھانا کھا سکوں؟ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر کی حالت سے واقف تھے، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہ بولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اگر گھر میں کھانا ہے تو میں بھی تمہارا مہمان ہوں، اور اگر گھر میں کچھ نہیں تو پھر انکار کر دو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہ جاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر چلیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تشریف لائے، اور گھر میں دیکھا کہ حضرت سیدہ نماز پڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ایک ہانڈی رکھی تھی جس سے دھواں برآمد ہو رہا تھا۔ حضرت سیدہ نے نماز تمام کی اور آن حضرت کو سلام کیا۔ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سر پر رکھے اور فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، تم نے کس حال میں شام کی؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کی، خدا کی مہربانی ہمارے شامل حال ہے اور ہم نے خیریت سے شام کی۔ پھر آن حضرت نے فرمایا، ہمیں کھانا دو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے وہ ہانڈی اٹھا کر رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے ہانڈی کو گوشت سے بھرا ہوا دیکھا تو آپ نے تعجب سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا۔ رسول اکرم نے حضرت علی کا تعجب بھانپ کر ان سے کہا، علی، تعجب نہ کرو، یہ جنت کا کھانا ہے، اور یہ کھانا اس دینار کے بدلے میں نازل ہوا ہے جو تم نے مقداد کے سپرد کیا تھا، اور میری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رزق نازل کرتا ہے جیسا کہ بی بی مریم کے لیے نازل ہوتا ہے۔
اور اس طرح سے اس واقعے سے ہمیں بہت سی باتیں سبق حاصل کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا اتنی عظیم خاتون تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آج کل کے خواتین کے مقابلے میں سیدہ فاطمہ زہرا عظیم خاتون اسی لیے ہی بن گئی کہ اس نے اپنے شوہر کو تنگ نہیں کیا تھا۔ نمبر 2 مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی جب دینار ملا، وہ بھی قرض پر ملا، وہ بھی اس نے راہ خدا میں دے دیا، اپنے لیے وہی خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ اس سے یہی مولا سے سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت رزق کا ضامن ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی راہ کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا۔ نمبر 3 یہ کہ مہمان گھر میں ہر حال میں بلانا چاہیے، اس کا رزق اللہ پاک خود دیتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کا رزق اللہ پاک پہلے سے پہنچا دیتا ہے تاکہ یہ اللہ کی رحمت خالی نہ لوٹے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ویسا مہمان نواز بنا دے جس طرح سے تو پسند کرتا ہے۔ والسلام۔